سورۃ الحدید کی جس آیت کریمہ کا درس سماعت کریں گے، بہت ہی پیاری آیت کریمہ ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت ہی اہم درس ہے۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، قحط ہو، گرمی کی شدت ہو یا سردی کی شدت ہو، الغرض جو بھی مصیبت زمین میں آتی ہے، اسی طرح ہماری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے، بیماری، پریشانی، حادثہ، اولاد کا انتقال یا مال میں نقصان یا ذہنی فکری پریشانی یا اچانک حادثہ یا ہارٹ سرجری یا کوئی بھی آپریشن وغیرہ یا آنکھوں کا کمزور ہو جانا، دل کا کمزور ہو جانا، الغرض ہماری جان میں جو بھی مصیبت آتی ہے یا زمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں اسے لکھا ہوا ہے، جسے تقدیر کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ ایک مسلمان کا کام کیا ہے جب بھی اسے کوئی مصیبت پہنچے؟ ایک مسلمان کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب جانتے ہوئے، اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت پر ثواب عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یعنی ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ مجھے جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے وہ میرے رب کے حکم سے پہنچ رہی ہے، میرے رب کے حکم کے بغیر یہ مصیبت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو جس رب نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے، وہ رب مجھ سے زیادہ میرے حال کو جاننے والا ہے، وہ رب مجھ سے زیادہ میری بہتری کو جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، ولا فی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں، زمین میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، الا فی کتاب، وہ ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، من قبلی، اس سے پہلے، ان نبرأہا، کہ ہم اسے پیدا کریں۔ اس مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اس مصیبت کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ اس دن اس وقت زمین میں یہ مصیبت نازل ہوگی اور اس دن اس وقت تمہاری جانوں میں یہ مصیبت آئے گی۔ فی کتاب، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، یعنی ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم نے اس مصیبت کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اربوں انسان ہیں اور ہر وقت ہی کسی نہ کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، زمین میں بھی کوئی نہ کوئی آفت ظاہر ہوتی ہے، تو ان سب کو پہلے سے جان کر لکھ دینا یہ تو بڑا دشوار عمل ہے۔ تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ خالق، وہ معبود ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس نے صرف لوح و قلم کو پیدا کیا، اور لوح و قلم کو پیدا کرنے کے بعد اس نورانی قلم کو حکم دیا کہ اول سے آخر، ابتدا سے انتہا، جتنے معاملات دنیا میں ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے معاملات لکھ دے۔ تو اس نورانی قلم نے لوح محفوظ پر سارے کے سارے واقعات کو تحریر کر دیا۔
اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یسیر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ تقدیر کیوں لکھی گئی؟ یہ پہلے سے مصیبت کا کیوں لکھ دیا گیا کہ یہ مصیبت دنیا میں آئے گی اور یہ مصیبتیں تمہاری جانوں میں آئیں گی؟ پہلے سے کیوں لکھا گیا اور کیوں بتا دیا گیا کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ تمہارے رب نے پہلے سے لکھ دی تھی؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم زدہ نہ ہو، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو جائیں، جو تم سے نکل جائیں، تم ان چیزوں پر غم نہ کرو۔ یعنی اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ میرے رب نے چاہا ہے تو یہ بیماری مجھے پہنچی ہے یا یہ مصیبت مجھے پہنچی ہے، میرے رب نے چاہا ہے، تو پھر اللہ کی رضا پر انسان راضی رہے گا، وہ شکوہ و شکایات اور مایوسی کی کیفیات میں نہیں جائے گا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز بھی تم سے فوت ہو جائے تم اس پر افسوس نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا، اور نہ ہی تم اتراؤ، بِمَا آتَاكُمْ، ان نعمتوں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں تم ان نعمتوں پر نہ اتراؤ، اور اگر کوئی نعمت تم سے واپس لے لی جائے تو تم اس پر مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ تمہارے دل کے اندر یہ بات ہو کہ میرے رب نے جب تک چاہا یہ نعمت میرے پاس رہی، اور اب میرا رب یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت واپس لے لے تو میرے رب کی رضا ہے۔ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور اللہ کسی بھی تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ انسان ان نعمتوں پر کس طرح بڑائی مار سکتا ہے، تکبر کر سکتا ہے کہ جس کا اسے یقین ہے کہ یہ نعمتیں پل میں مجھ سے واپس لی جا سکتی ہیں۔ کوئی اپنی طاقت پر اترا رہا ہوتا ہے، باڈی بلڈر ہیں، باڈی بلڈر کر کے انہوں نے اپنی باڈی کو بنایا ہے، اب وہ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں مزے سے، حالانکہ نادان اس بات کو نہیں جانتا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، ابھی اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آنا ہے۔ انسان کو اترانا نہیں چاہیے۔ مال و دولت کی کثرت ہو گئی، بنگلے بن گئے، گاڑیاں آ گئیں، تو غریب رشتہ دار گھر آتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اترانا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ الغرض اگر انسان نعمتوں پر اترانے والا ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ ان نعمتوں، یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں، ان کی کوئی وقعت نہیں کہ پل بھر کے اندر یہ اللہ واپس لے لے۔ اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی تکبر کرنے والے، فخور، فخر کرنے والے، اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان دو آیتوں کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اترانے والوں کی ایک خاص صفت بیان کی گئی، فرمایا اترانے والے کون ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں فرماتا؟ الذین یبخلون، وہ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، نہ خود خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، نہ دوسروں کو خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، جو منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے، وہ سب خوبیوں والا ہے۔ بندے کا کام کیا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ کبھی بندے کو دے کر آزماتا ہے، نعمتیں دے دیتا ہے، نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے پاس جب نعمتوں کی فراوانی ہو، شکر ادا کرے، اترائی نہیں۔ کبھی وہ لے کر آزماتا ہے، جو نعمتیں ہوتی ہیں، صحت چلی جاتی ہے، بینائی چلی جاتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، ٹانگ چلی جاتی ہے، اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جب وہ نعمتیں لے تو انسان صبر کرے، صبر بھی اچھا، شکر بھی اچھا۔ اور اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یصب منہ، اللہ اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔
ایک حدیث میں فرمایا اللہ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اور اس مصیبت اور اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہ بندہ جب اللہ سے ملے گا، جس پر مصیبتیں آئی تھیں اور یہ اللہ کی رضا پر راضی رہا تھا، تو جب یہ اللہ سے ملے گا تو اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو مومن کا ہر حال اچھا ہے، ہر حال اچھا ہے۔ اگر مصیبتیں آ جائیں صبر کرے۔ ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی زندگی کو پیش نظر رکھے، اللہ نے بے شمار نعمتیں دیں، فخر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، شکر ادا کرتے رہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ساری کی ساری نعمتیں لے لی گئیں، یہاں تک کہ جسم میں آبلے پڑ گئے، صحت بھی جاتی رہی۔ لیکن جب بھی آپ کو کسی بھی مصیبت کی خبر دی جاتی کہ آپ کے باغات جل گئے، آپ کے مویشی مر گئے، آپ کے گھر کی چھت گر گئی، آپ کی ساری اولاد مر گئی، وہ دب کر مر گئی، جب بھی آپ کو کوئی خبر دی جاتی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، آپ کہتے الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر آگے سے آپ یہ فرماتے میرا کیا ہے، جس رب نے دیا تھا اسی رب نے لے لیا۔ کتنے اچھے الفاظ ہیں۔ جب بھی آپ کو خبر دی جاتی، کوئی آ کے بتاتا آپ کے باغات جل گئے، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، آپ کہتے الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ میرا کیا تھا، جس رب کا تھا، جب تک اس نے چاہا میرے پاس رکھا، اور جب اس نے چاہا واپس لے لیا۔ تو اس صبر اور شکر کا بدلہ اللہ نے کیا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے بڑھ کر آپ کو نعمتیں عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صبر و شکر کی دولت عطا فرمائے۔ نعمتیں مل جائیں اترائی نہیں، نعمتیں چلی جائیں صبر اختیار کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔